لام میم آ رہا ہے. کہاں سے آ رہا ہے؟ کس نے دیکھا کہاں سے آ رہا ہے؟ جس نے دیکھا کہاں سے آ رہا ہے؟ دیکھنے والوں نے نہ تو جبریل کو اترتے دیکھا، وہ فرماتے ہیں مجدد الافسانی من پرست سے خدا عزیز سبب میں کنم کہ وہ رب محمد سے میں خدا کی اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ وہ مصطفیٰ کا رب ہے. مجھے فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم والا خوف یوتی کا ربوں کا فطر تو تیرا رب تجھے وہ دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. اور ایک مقام پہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا. اور ایک جگہ فرماتا ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، محبوبہ غلامہ نہیں ہر ویلے خیال کرنا ہے کدی میرے لیے سبحان اللہ سبحان اللہ. فَإِذَا فَرَغْتَ، اس لیے فارغ ہو جائے. میں تو قرآن کی حدیث پڑھیے مصطفیٰ اپنے غلامہ کے پیار کو کبھی فارغ بھی نہیں ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ، یہ صرف تو فارغ ہو انسا کھڑا ہو. یہ فارغ ہوئے تو قیام کرے، یہ فارغ ہی نہ ہوئے تو پھر شرط فائدہ شرط ہے. اگر شرط پائی جائے تو مشروط پایا جاتا ہے، اگر شرط ہی نہ پوری ہو، شرط ہی نہ پائی جائے تو نہ حکم ثابت ہوتا ہے نہ مشروط پایا جاتا ہے. جب تو فارغ ہو تو پھر میری عبادت کیا کر. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف توجہ کر. الحمدللہ کہ میرے محبوب اپنے غلاموں کی محبت سے کبھی فارغ ہی نہیں ہوئے. کہہ گیا ہوں جنوب میں کیا کیا تو کچھ نہ سمجھے خدا کو. تو سے جو آنکھ ملا جے وہی مستانہ بنے، تو سے جو آنکھ ملا جے وہی مستانہ بنے، اور ایک نظر جو تجھے دیکھے وہی دیوانہ بنے. اور تیری بھیگی ہوئی زلفوں کے تقدس کی قسم، تیری بھیگی ہوئی زلفوں کے تقدس کی قسم، تو جہاں بال نچوڑے وہیں میں کھانا. تیری بھیگی ہوئی زلفوں کے تقدس کی قسم، رات کی بھیگ چکی، تیری بھیگی ہوئی زلفوں کے تقدس کی قسم، تو جہاں بال نچوڑے وہیں میں کھانا. وہ نظر اٹھی تو میں خانے بنے، یہ بھی میں خانہ اس کو محبت ہے. وہ نظر اٹھی تو میں خانے بنے، میرا دل ٹوٹا تو پیمانے بنے. وہ نظر اٹھی تو میں خانے بنے، میرا دل ٹوٹا تو پیمانے بنے. مدتوں سے خواہش کی ہوش کی، اور ہوش جب آیا تو دیوانے بنے. ہوش جب آیا تو دیوانے بنے. اور آداب غم عشق سے بیگانہ نہیں ہے، دیوانہ میری راج میں دیوانہ نہیں. کسی بادشاہ کو بھی خاطر میں نہ ڈالنے والا تھا، اور لیلا کی گلی کے کتوں کے پاؤں کو چومنے والا تھا. تو آداب غم عشق سے بیگانہ نہیں ہے، دیوانہ میری رائے میں دیوانہ نہیں ہے. لیکن محبت کی دیوانگی کچھ اس قسم کی ہوتی ہے کہ قدم اٹھ سکتے نہیں منزل جانا کے خلاف، قدم اٹھ سکتے نہیں منزل جانا کے خلاف. اور اگر ہوش کی پوچھو تو مجھے ہوش نہیں، قدم اٹھ سکتے نہیں منزل جانا کے خلاف. اور اگر ہوش کی پوچھو تو مجھے ہوش نہیں. نزول پہ ہوندہ کیف ہی کیف ہے ساقی تیرے میں خانے میں، کیف
ہی کیف ہے ساقی تیرے میخانے میں، کیونکہ کیف کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے آپ کی خدمت میں ایک گلاس دودھ کا یا ایک گلاس شربت کا پیش کیا، تو جو آپ کو کیفیت حاصل ہوئی اس کو آپ الفاظ کے سانچے میں ڈال کر بیان کرنے کی کوشش فرمائیں گے کہ یہ بہت حسین ہے، بہت ہی اچھا ہے، بہت ہی ٹھنڈا ہے، بہت ہی میٹھا ہے، بہت ہی دل کو تسکین دینے والا ہے۔ ارے سننے والے کو ایک قسم کی جو تشنگی ہے اس کو بھی شوق پیدا ہوگا کہ میں بھی یہ ساغر نوش کروں، لیکن وہ کیفیت جو پینے والے کو حاصل ہوئی سننے والے کو حاصل نہیں ہو سکتی جب تک وہ بھی، اور پھر فرمائیے کہ جب وہ بھی وہی ساغر عشق و محبت نوش کرے گا تو اپنی کیفیات کو، اپنے جذبات کو، اپنے خیالات کو، اپنے تصورات کو الفاظ کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہوئے بیان کرے گا، لیکن پڑھنے والے کو، سننے والے کو وہ کیفیت حاصل نہیں ہو سکتی جو پینے والے کو حاصل ہوتی ہے۔ ایسے ہی حضرات محترم وہ ذوق و شوق جو صاحب مشاہدہ کو حاصل ہوتا ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ عشق و محبت کی مستی کو اگر پوچھنا ہے تو سیدنا صدیق اکبر سے پوچھئے، سیدنا فاروق اعظم سے پوچھئے، سیدنا عثمان غنی سے پوچھئے، سیدنا حیدر کرار سے پوچھئے، سیدنا امام حسن سے پوچھئے، سیدنا امام حسین سے پوچھئے، سیدنا طلحہ اور زبیرہ سے پوچھئے، مقداد سے پوچھئے۔ اور دیکھنے والے جب دیکھتے ہیں کسی کی کیا مجال ہے کہ محبوب کو دیکھ سکے، اگر محبوب چاہے تو اونٹوں کو چرانے والے کو اس کے گھر میں اپنا جلوہ اور در مرحلہ عشق قرب و بود میں تو حضرات فرمانی، حضرات گرامی، کیف ہی کیف ہے ساقی تیرے میخانے میں، جانے کیا چیز ملا دیتے ہو پیمانے میں، جانے کیا چیز ملا دیتے ہو پیمانے میں، اور دفن کرنا میری میت کو بھی میخانے میں، دفن کرنا میری میت کو بھی میخانے میں، تاکہ میخانے کی مٹی رہے میخانے میں، تاکہ میخانے کی مٹی رہے۔ حضرت فاضل بستانی فرماتی ہیں کہ اگر دیار محبوب میں میری قبر بن جائے تو روزے محشر اگر فرشتے مجھے کہیں کہ اٹھو تو میں کہوں گا کہ کہاں مجھے لے جا رہے ہو۔ اگر وہ مجھے کہیں کہ جنت میں لے جانے کے لیے تجھے اٹھا رہے ہیں تو میں ان کو جواب دوں گا اور کس جنت میں مجھے لے جاتے ہو، جنت تو میری محبوب کا پوچھا، تم لے جانا میری جنت ہے، جنت الفردوس خوب مصطفیٰ، میری جو جنت محبوب کی گلی ہے، محبوب کی نقشے قفے۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ ہماری منزل کیا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ تو فرمودی رہے بتا گرفتے وگرنہ جز تمہارا منزل ہے یا رسول اللہ۔ اور حضور کی خدمت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے فرمایا اس لیے ہم نے کعبہ کی راہ کو اختیار کیا، آپ نے فرمایا حجر اسود کی تکمیل کی، آپ نے فرمایا مقام ابراہیم پہ نوافل پڑھے، آپ نے فرمایا صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی، آپ نے فرمایا چاہے زمزم پہ کھڑے ہو کے آب زمزم کو نوش کیا، آپ نے فرمایا میدان عرفات میں وقوف کیا، آپ نے فرمایا ہم نے میدان میلاد قربانی دی، ورنہ ہماری منزل، ہمارے ایمان و ایقان و وجدان و عرفان کی منزل نہ تو صفا مروہ ہے، نہ میدان عرفات ہے، نہ مزدلفہ ہے، نہ میدان میرا ہے، نہ ہی چاہے زمزم ہے۔ ہماری منزل نہ ہی حجر اسود ہے بلکہ ہماری منزل نہ تو بیت اللہ ہے، اگر ہماری منزل ہے تو آپ کا نقش قطع پا، آپ کا نقش پکا۔ کسی کو تخت ملا، میرے پاس نے کہا حضرات کسی کو تخت ملا تاج خسرو نہ ملا، کسی کو تخت ملا تاج خسرو نہ ملا، کسی کو تیغ ملی زور کر کمانا ملا، کسی کو حسن ملا ناز دل برانہ ملا، کسی کو سوز ملا جذب عاشقانہ ملا، کسی کو کشف ملی ذوق عارفانہ ملا، کسی کو خامہ مشکین شاعرانہ ملا، کسی کو سجدے ملے
گریا شبانہ ملا، کسی کو عقل ملی علم کا خزانہ ملا، یہ سب نقوش ہے باطل، یہ سب نقوش ہے، کسی کو حسن ملا ناز دل برانہ ملا، کسی کو سجدے ملے گریا شبانہ ملا، کسی کو عقل ملی علم کا خزانہ ملا، یہ سب نقوش ہے باطل، یہ سب فنون ہے خام، یہ سب نقوش ہے باطل، یہ سب فنون ہے خام، اگر جبھی کو محمد کا نقش پانا، یہ سب نقوش ہے باطل، یہ سب فنون ہے خام، اگر جبھی کو تیرا آستانہ ملا، اگر جبین کو مرشد کا آستانہ ملا، اگر جبین کو مرشد کا آستانہ ملا، یہ سب نقوش ہے باطل، یہ سب فنون ہے خام، اگر جبین کو محمد کا نقش پانا، ہاں اگر جبھی کو محمد کا آستانہ ملا، ہاں یہی ہے نا، یہ سب نقوش ہے باطل، یہ سب فنون ہے خام، اگر جبھی کو محمد کا نقش پانا ملا، اگر جبھی کو محمد کا، وہ آستانہ ہے نا، آستانہ تو نقش پا کہہ دیتے ہیں جہاں یہ بات ہی یا خزانہ ملانا نقش پا، کیونکہ اس کا جو قافیہ ہے وہ تو ثابت ہو جاتا ہے نا، یہ سب نقوش ہے باطل، یہ سب فنون ہے خام، اگر جبین کو مرشد کا آستانہ ملا، یوں کہتے ہیں اگر جبین کو، ورنہ وہاں سکتا ہوتا ہے، اگر جبین کو محمد کا آستانہ ملا، وہ بھی ہو جاتا ہے، ان کے فنون کا محبوب کے جمال کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، اور اگر محبوب کا جمال جہاں آرا گود میں ہو تو نماز کو قضا کر دینے میں فخر محسوس کیا جاتا ہے، اگر محبوب کا جمال ہو، کیونکہ عبادات کی بھی انتہا یہی ہے کہ محبوب کا دیدار ہو، دیدار کو انوار ہو، محبوب کا جمال ہو، جمال با کمال ہو، محبوب کی زیارت ہو، زیارت کا بشارت ہو، محبوب کے علم سے عالم ہو، اس کے حسن سے حسین ہو، اس کے کمال سے کامل ہو، اس کا نام ہو، ہمارا کام ہو، اس کا ذکر ہو، ہمارا فکر ہو، اس کی دید ہو، ہماری یہی تو عبادات اور ریاضات کی انتہا ہے، اور محبوب کا روح زیبا، اللہ بھی فرماتا ہے جب محبوب میرا بلائے تم میری عبادت میں مصروف ہو، کس قدر میری عبادت میں مصروف ہو تو عبادتوں کو چھوڑ کر میرے محبوب کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرو، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں بلائے تو فوراً حاضر ہو جاؤ۔ یہاں عجیب نکتہ ہے کہ ذکر ہے اللہ کا اور ذکر ہے رسول کا، لیکن جو ضمیر راجع ہے وہ واحد ہے، اذا دعاکم نہیں ہے، اذا دعاکم ہے کہ جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں پکارے۔ ایمان والے تو سوچے اللہ پکارتی تو وہی مصطفیٰ بھی زبان سے پکارتی، کہ مصطفیٰ تو خدا بھی زبان سے نہیں نہ بولنا ہوگا، اس کا اپنی زبان سے بولنا کل تو آخ میں ایکتا، کہ تو اینا کیا تو میں کسے عاشق نہیں دل جلے نے ایک مننا ہی تو آخ کے میں وہ ایک، تو آخ کے وہ ایک ہے، کل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، اتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند۔ تو حضرات محترم اللہ بھی فرماتا ہے تیرے رب کی قسم، تیرا رب وہ تجھے دے گا، تیرا رب تجھے راضی کرے گا، اپنے رب کی طرف توجہ کر۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، تیرا رب مقام محمود کو تجھے کھڑا کرے گا۔ اور حضور بھی کہتے ہیں میں نے جہانوں کے رب کو حسین صورت میں دیکھا۔ فرما رہے ہیں کہ اگر لوگوں کو اعتراض ہوگا تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو میرا رب ہے اگر تم اس پر ایمان رکھتے ہو میرے کہنے کی بنا پر تو تجھے ماننا پڑے گا کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ ارے حضرت سید عبدالحق محدث بھی فرماتے ہیں کہ حضور نے خدا کو کون سی
خوبصورتی ہے اس حسین صورت پہ دیکھا. فرماتے ہیں رسول علیہ السلام صورت خضرا مراد داست حسین صورت سے مراد خود رسول کریم کی صورت ہے. یعنی میں نے اپنے رب کو اپنی صورت پہ اس نے جو حسین ترین بنانی تھی وہ تو بنا دی. میں نے حسین ترین صورت پہ اپنے رب کو دیکھا. تو فرماتے ہیں وہ حسین ترین صورت کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہ مصطفیٰ کی ہی صورت ہے جو کہ حسین ترین ہے. لہذا حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو اپنی صورت پہ دیکھا. متصوفین حضرات کی کتب میں یہ ثابت ہے. مثلا شیخ اکبر محی الدین ابن عربی ہے یا صاحب انسان کامل ہے, وہ حضرت عبد الکریم جیلی فتوحات شریف میں بھی یہ حدیث پائی جاتی ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی نے سوال کیا کہ حضور آپ نے کس کو اپنے رب کی صورت, آپ نے کیسے اپنے رب کو دیکھا؟ تو حضور نے فرمایا رأیت ربی علی صورت امرد شاب, میں نے ایک نوجوان لڑکے کی صورت پر خدا کو دیکھا. اور ایک دفعہ جب عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر آپ نے خدا کو دیکھا تو کس صورت پر دیکھا؟ تو فرمایا رأیت ربی علی صورت عائشہ تھا, میں نے عائشہ کی صورت پہ اپنے رب کو دیکھا. تو محققین فرماتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ حضور حقیقت آسمات کے بلکہ آپ کے ایک ادنا سے اشارے سے حقیقتیں کھلتی ہیں اور خدا کا فرمان ہے فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, جس طرف تم اپنی آنکھوں کو پھیرو اپنے چہرے کو پھیرو اسی طرف اللہ کا چہرہ ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہر طرف جب جمال ذات ہے اور حضور اکرم سے جس نے پوچھا تو آپ نے فرمایا اے علی میں نے تیری صورت پہ خدا کو دیکھا. ایسا نے پوچھا, فرمایا میں نے تیری صورت پہ خدا کو دیکھا, کیونکہ محبوب کو ہر طرف جمال ذات نظر آتا ہے, کوئی اور دیکھنے والا نہیں. اس لیے خواجہ غلام فرید صاحب فرماندے نے حسن کو وہ سب مظہر ذاتی ہر رنگ رچ بے رنگ پیارا. یہی تو بات تھی کہ چچا کا قاتل سامنے آ جائے, ارے چچا کا قاتل سامنے آ جائے اب وہ وحشی کی شکل میں ہو اور صحابہ کرام کے کو شہید کرنے والے جب سامنے آ جائیں تو وہ ذات کا مشاہدہ کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ آپ سے کیا کیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ انت کریم ابن کریم, آپ تو کریم ہیں اور آپ کا باپ بھی کریم تھا. تو میرے آقا کی زبان سے اگر یہ جملہ نکلتا ہے تو ذرا توجہ فرمائیے. حضور مسکرا دیے اور فرمایا انتم الخلفاء لا تصیب علیکم اليوم, جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا کیونکہ ان کی نگاہ حقیقت پہ ہوا کرتی ہے, وہ صرف ظاہر بھی نہیں ہوا کرتے, وہ حقیقت بھی ہوا کرتے ہیں. یہی تو کمال ہے. اگر میدان کربلا ہے تو بیٹا ذبح ہو رہا ہے, بھائی بھانجے بھتیجے جام شہادت روز کر رہے ہیں, لیکن زبان پہ کوئی شکایت تو کیا کوئی شکایت, کیوں کہ کوئی یار کو دیکھتا ہے غار میں, کوئی یار کو دیکھتا ہے تلوار کی دھار میں. وہ بزرگوں کے پاس جب ہلاکو آیا تو فرمایا سرمد صاحب نے بیا بیا ہدایتوں شبم بیا بیا آجا آجا میرے محبوب آجا آجا تشریف لائیے میں تیرا انتظار کر رہا ہوں. باہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش من انداز قذقرہ میں شناسم, خواہ کیسا لباس پہن کر میرے سامنے آ جائے میں تیری حقیقت سے واقف ہوں. کبھی محبوب بن کر آتا ہے کبھی جلاد بن کر پیدا ہوتا ہے. یہی تو بات تھی کہ چلتے تھے کہے بسم اللہ کہ محبوب چلائی. اشارہ ہو گیا ہے نال اشارہ سمجھ گیا دی مینو کیتا ہے کہ کسی ہور نو اشارہ کرتا ہے. نہیں ٹھیک ہے, نال اشارہ سمجھ گیا دی واہ واہ برکتاری اے اشارے کنائے جب تک نہ سمجھے. ہاں جی میں جناب مینو آج بھی یاد ہے نور شاہ کو نکرا ایک بڑا بھاری میلاد پاک کا جلسہ ہو گئے, مدتاں ہو گئی تقریباً 15-16 سال ہو گئے سن, مجھے یاد آ رہا ہے. تے پچھلی رات ہی میرے سارے دن دے نے ہمارے کیوں چھیک کر پر وہ جس وقت پیچھے کوئی آوے نا ہو سکتا ہے کہ آخر آمد بود پکڑو آیا سارے کو پیچھے. یہ بھی سنت ہے محبوب دی. ہاں جی چنانچہ میں بیان کر رہا جس میں جو بن اس میں پہنچیا نا, ایک مولوی صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے خوش رکھے
وہ صحیح تصنیف لے آئے سٹیج کی بڑی اچھی کم از کم مینو چکیں گے کہ جی ہوں اذان کا ٹائم ہو گیا تو میں بانگا کیوں نہ صحیح نہ آؤ دیکھے نہ تاؤ دیکھیا سپیکر میرے اگو اپنے اگو چکیتا کہ میرے کے کول سامنے میرے بہ کے جڑا ہے نا جی وہ میں بیٹھا تو ڈر کھلو کر ٹھوک بانگ میں تو بڑی سونی گل ہے کہ اس کو بات کر دیتا یہ ہوں میں بھی بانگ دے سا جس تو ہوں بانگ دے رہی چنانچہ اس نے جس وقت بانگ دے لیا نا تو میں حیران ہو کہ بھائی چھویا کم از کم تو میں آپ کی اذان کا وقت ہو گیا ہے ان کے وقت میں بڑے پابند ہوندے نے ایک منٹ جماعت اگا ہو جاوے یہ ایک منٹ جماعت پیچھا ہو جاوے یہ انہاں دے ضمیر تے انہاں دے ایمان اگا پیچھا ہو لگ جاتے ہیں سچی گل ہے بالکل عین ٹائم دے اوپر جماعت کھڑی کرو جی یعنی وقت کا بڑا وقت کی بڑی پابندی ہے ان بھلے آپ اوقات کا خیال تک بھی انہوں کوئی نہ ہوگے ہمیں زندگی کے سارے وقت ضائع پہ کرتے ہوں گے مال و منال ہوا و حوت ہاں جی اپنا میں تھوڑی سی کھلوتا رہا میں سمجھ آ رہے میں بار بار آپ کا ہائے کم وقت کو سارے دوستوں نے میں سارے آنکھوں ہائے کم وقت کو پیڑا اس کا جلال ہے جو درک ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کو تارے باہر گئے اللہ تعالیٰ اس کا بیڑا تارے سارے اللہ بیڑا تارے پر جس طرح کے بیڑی تارن والے دے نال کوئی نہ لگے نہ اتر کر بیڑا ترتا نہیں یارویں والے دے نال کوئی نہ لگے نا غوث پاک کا دامن ہاتھ نہ ہوگا نا تو بیڑا ترتا نہیں ہتھوں انکار کر دیں کہ کسی کا بیڑا نہیں تریا اسے لے دلیل ہے کہ انہیں کا بھی ڈبو ہے یہ اندر کسی کا بیڑا کوئی تار ہی نہیں سکتا ایمان نال آج تک جیڑا بھی کوئی بیڑا کریا ہے نا اس کے پیاریاں نہیں بیڑا کرتے جیڑا کوئی اس کا کلام سنایا ہے نا اس کے پیاریاں نہیں کلام سنایا جیڑا قرآن سنایا ہے نا اس کے محبوب نے قرآن سنایا ہے تو حضرات محترم محبوب کا جلوہ جڑا ہے نا جس وقت نظر آ جاتا ہے تو پھر سنجاب کیتا جاتا ہے جاؤ میں تو معافی دیتی کیوں نہیں جے کر معافی نہ دیتی جاوے نا تو حقیقت یہ ہے کہ اپنے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں اتنے تو صبر تے تحمل تے بردباری جو کوئی کام لینا پوندا وڈا دل ایڈا کرنا پوندا ہے جو بڑا وڈا دل اور میں یاد ہے کہ بزرگ پہ آکھے کہ جہنم ہاں جن دے وچ اللہ پیر رکھیا تو حال حال کیتی یہ میرا دل نے جہنم تھوڑا حدیث پاک میں چلتا ہے حدیث پاک میں چلتا ہے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے مشکات شریف کی حدیث پاک ہے اللہ جہنم میں بندیاں نو گھتے گا گھتی جاوے گا وہ کہے گا حال میں مزید اور بے وقوف جی آپ بڑی کرے گا ہی نہیں آکے ہو رہا حال میں مزید حال ایک عاشق نے آخیا یہی جو سے دل ہے جہنم میں جل کر یہی جو سے دل ہے تو آتش میں جل کر جہنم اگل دے گا ہم کو نہیں گل حدیث پاک میں کہا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جہنم کی جیسے گزریں گے نا ایمان والے پر ایک گل نے جس طرح کوئی جہنم ٹپے کوئی نہ اس کو جنت سے جہاں سے کوئی نہیں رقیب کا گھر دے کر نہ سنبھالیا جاوے نا اندر رقیب کے گھر کو ٹپ کے محبوب کے گھر تک پہنچنا نہیں جہنم کو ٹپ کے راہ دے جہنم ہونا چنانچہ ایمان والے جہنم کو ٹپ کے جس وقت اگر جاون لگن گے تو جہنم حال پالے گا کبھی گا رب سائیں اینا ایمان والے نو چھتی میرے اوپر ٹپ جان گا کیونکہ انہاں دے ایمان دا نور میری آگے پہ بڑھ گیا بجھائندہ ہے ترقی ہوئی بجھائندہ تو یہی سوچ دل ہے تو آتش میں جل کر جہنم اگل دے گا ہم کو نگل کر پر جہنم ہے کیوں جہنم یار دا جلال ہے تے جنت کی یار دا جمال تے جمال بھی اس کی صفت تے جلال بھی اس کی صفت لیکن صفات دے کوئی جڑے ذات دے متمنی ہیں نہ وہ جہنم قبول کر دے نہ جنت دکھائے کرتے بابا جامی آتا ہے آرزو ہوئے جنت الماوا بنو کردم سے دل جنت امی بس کے برخا کے طرف ماما کو میں نے جنت دی آرزو ہی جلدی کو نکال دی ہے میری جنت یہ ہے کہ یار تیرے درد ہوتے دھرنا مار کے تیرا در ہی میری جنت ہے تو حضرات محترم
محبوب جس وقت نظر آوے تو پھر اس وقت کوئی غیریت نظر آتی ہی نہیں. محبوب کے جلووں میں کھو جانے والا بلکہ ایسا کھو جاتا ہے کہ وہ خود نہیں رہتا, اور اس کی ذات میں جب اسے انہما کے کام حاصل ہوتا ہے, اسی کو وصال اعظم کہتی ہیں, اسی کو وصال حقیقت کہتی ہیں. تو میں ایک نکتہ بیان کرنا چاہتا تھا, کہیں اور نکل گیا, کہ موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے دیدار کی تمنا کی, جواب ملا لن ترانی, کیوں مجھے نہیں دیکھ سکتا. یہ نہیں فرمایا کہ کوئی بھی مجھے نہیں دیکھ سکتا, لن ترانی, کیوں مجھے نہیں دیکھ سکتا. اور شیخ اکبر فرماتے ہیں تفسیر شیخ اکبر میں کہ یہاں سوال میں رب ارنی, اے رب میں تجھے دیکھوں, اور جواب میں ہے لن ترانی, تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. کیونکہ سوال میں تھا کہ خدایا میں بھی رہوں تو بھی رہے پھر میں تجھے دیکھوں, تو جواب میں ارشاد ہوا لن ترانی, تو بھی رہے میں بھی رہوں پھر تو کون ہوتا ہے مجھے دیکھنے والا. تو رہے میں رہوں, جب تیری میری تو میں ہو گئی, تو مجھے تو رہے میں رہوں. اگر مجھے دیکھنا ہے جب تجھے رہنا ہوگا, جب مجھے رہنے دے, میں نے تو رہنا ہی رہنا ہے. لہذا اگر تم نے مجھے دیکھنا ہے تو تجھے نہیں رہنا چاہیے. تیرا فعل نہ ہو, تیرا کلام نہ ہو, تیری صفت نہ ہو, تیری ذات نہ ہو. بس جب میں ہی رہوں گا تو پھر میں اپنے آپ کو دیکھا کرتا ہوں, اپنے آپ کو سمجھتا ہوں, اپنے آپ کو جانتا ہوں. اس لیے میرے محبوب فرماتے ہیں رہے تو ربی بعین ربی, میں نے اپنے رب کو رب کی آنکھوں سے دیکھا, میں نے اپنے رب کو رب کی آنکھوں سے دیکھا, میں نے اپنے رب کو رب کی آنکھوں سے دیکھا, میں نے اپنی صورت پہ رب کو دیکھا. خدا کا بات حقیقت علماء بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ بے صورت کو بھی جب جلوہ دکھانا پڑتا ہے تو صورت مستقبی پہ ایمان والوں کو اپنے دیدار سے روح البیان حضرت علامہ اسماعیل حقی بازی بستامی کا قول نقل فرماتے ہیں یتجلی اللہ للعلماء والصدیقین والشہداء والصالحین علی صورت محمدیۃ یرون اللہ برؤیتہ. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے, امین اور صدیق لوگوں کے لیے, صاحب مشاہدہ لوگوں کے لیے حضور کی صورت میں تجلی فرماتا ہے, اور یہ پاک باز لوگ حضور کے جلووں میں خدا کا دیدار کرتے ہیں. اور خدا کا دیدار ممکنات سے ہے, تراہم خدا کا دیدار ممکنات سے ہے. وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربھا ناظرہ, بعض چمکنے والے اپنے رب نو دیکھن گے. ارے چمکان والے چہرے جنہاں دے چہریاں تے ایمان دا نور, ایمان دا نور, وجدان دا نور, عرفان دا نور, ولایت دا, غوثیت دا, قطبیت و عطادیت دا, افضالیت دا, صداقت دا, عدالت دا, سخاوت دا, شجاعت دا, فصاحت دا, شہادت دا تے نبوت تے رسالت دا, جنہاں دے چہرے تے نور ہے. الی ربھا ناظرہ, اپنے رب نو دیکھ رہے ہیں. یہ نہیں کہ اگاں دیکھیں گے, اگاں انہیں دیکھنا ہے جنہیں اتنے دیکھ. قرآن فرما رہا ہے کہ من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی, جڑا اتنے انا ہے اگاں ہی انا ہے. ان کا مطلب یہ نہیں کہ جڑا اتنے سودا اکھاں دا نبینا ہے حافظ, قیامت والے دن بھی وہ انا ہی رہے گا. سارے کہتے ہیں کہ اس کو مراد جڑا دل دا انا ہے, یعنی اتنے نہیں نہ یار نو دیکھیا, اگاں بھی وہ یار نو نہیں دیکھے گا. اور فرماتے رہے حضرت حافظ شیرازی, امراض نبی دی تو اگر روح سنمرا سردا بقیامت مجھے جا جانا کسناسی. یہ اج تو نہ دیکھیا, اگر کی بیٹھے گا. جس کو درشن ات ہے اس کو درشن ہو, جس کو درشن ات نہیں اس کو اتنا ہو. کہ دیکھنے والے نے پکار کیا کیا یہ کوئی میریاں اکھیاں نال دیکھے. محبوب یزدانی, منبع اسرار یزدانی, مطلع انوار رحمانی, سیدی و سندی و مولائی حضور شن سید محمد شیر محمد صاحب گیلانی قادری فتح پوری رحمت اللہ علیہ فرما دیں یہ کوئی میریاں اکھیاں نال دیکھے ساگی دس دیے ذات قرآن. اپنے پیر و مرشد قطب الاقطاب فرد الافراد غوث الاغواث حضور سید قطب علی شاہ صاحب بخاری قادری پیر محلوی سندیلیہ والی شریف والی سرکار. لوگوں نے کیا کہ حضرت
ایک ہی فرمایا یہ کوئی میری آنکھیاں نال ویکھے ساڈی دستی ذات خدا میری فرمایا میں آکھیا یہ کوئی میری آنکھیاں نال ویکھے میں اپنی آنکھاں دا ذکر کیتا ہے کسے دی آنکھاں دا ذکر کوئی نہیں کیتا تے جیڑا میں دیکھیا یہ کرو نہ دساں ہاں تے اے میرے ایمان دا تقاضا نا میرے عشق دا تقاضا نا یہ کوئی میری آنکھیاں رے راہ پر سین سر نرالا بن کے راہ بر آیا سین سر نرالا بن کے راہ بر آیا کتب یار دی صورت بن کے راہ دکھایا بن کے کتب وہی حقیقی راستہ دکھانے والا سین سر نرالا بن کے راہ بر آیا کتب یار کی صورت بن کے راہ دکھایا من عرفہ دہادی سانو راز جتایا من عرفہ نفسہ فقد ربہ من عرفہ دہادی سانو راز جتایا یہ میں وہ سے آتی تا میں ڈھول پایا من عرفہ دہادی سانو راز جتا جا یہ میں وہ سے آتی تا میں ڈھول پایا اے حسن تیرے دی لنگی تانگ چروکی اے حسن تیرے دی لنگی تانگ چروکی جدو الست فرما جائی ہوں یا مست تتوکی الست بربکم جا کے شوق پرانے نیہوں گل جو کی جا کے شوق پرانے نیہوں گل جو کی ڈھولا غیر کی جاننا کچی رمضان ڈھولا غیر کی جاننا گجی رمضان کی الفاؤں ڈھولا سب آب کدانے الفاؤں ڈھولا سب آب کدانے تیرا راہ بہت کندیاں تھکے نین مانے کدے ساڑے بھی آہیں تیرے کولو ٹھکانے ڈھولا جدا چاکی توئی تینو کول نہ بھانے او ڈھولا جدا چاکی توئی تینو کول نہ بھانے بے پیا چاچا تو ہے تائیں کی تینی پردے بے پیا چاچا تو ہے بیا میں ہر کتنا پر بے پیا چاچا تو ہے تائیں کی تینی پردے وسے سہارا گنیڑے پردے رکھ وسے سہارا گنیڑے پردے رکھ نردے لگی تانگ وطن دی بھڑکن ٹھانڈ ہجر دے سٹے شکوے ڈھولا رسے تھوڑ صبر دے سٹے شکوے ڈھولا رسے تھوڑ صبر دے سٹے شکوے ڈھولا رسے تھوڑ صبر دے جیم جان کے جانی بیٹھوں لو کچھو پولے جیم جان کے جانی بیٹھوں لو کچھو پنیڑے لائیو بھابی روہن دی بیر نانے نیتے جیم جان کے جانی بیٹھوں لو کچھو پنیڑے لائیو بھابی روہن دی بیر نانے نیتے اکھیں دسدا بھی نائیوں کہ لاری نیجڑے اکھیں دسدا بھی نائیوں کہ لاری نیجڑے بھولو گنڈ مانی ڈھولا چھوڑو اکی دسدا بھی نائیوں کہ لارے نیڑے بھولو گنڈ مانی
ٹولا چھوڑ بکھیڑے اے حسن تیرے دی لگی تانگ چرو کی جدو الست فرما جائی ہویاں مست تدو کی جاگے شوق پرانے نیہوں گل جو کی الست بربکم قالوا بلا جاگے شوق پرانے نیہوں گل جو کی ڈھولا غیر کی جاننا دوسری رمضینا کی اور ڈھولا غیر کی جاننا دوسری اے حسن تیرے دی لگی تانگ چرو کی جدوں الست فرما جائی ہویاں مست تدو کی جاگے شوق پرانے جاگے شوق پرانے نیہوں گل جو کی جاگے شوق پرانے نیہوں گل جو کی ڈھولا غیر کی جاننا دوسری رمضینا کی ڈھولا غیر سین سر نرالا بن کے راہ بر آیا وہی حقیقی راز وہی ذات سین سر نرالا بن کے راہ بر آیا تب یار کی صورت بن کے راہ دکھایا کتب یار کی صورت بن کے راہ دکھایا من عرف دہدی سانو راز جتایا من عرف دہدی سانو راز جتایا جدوں میں وہ سیاتی من عرف دہدی سانو راز جتایا جب میں بس آتی تا میں ڈھول پایا شین شہنشاہ عالم دعوت حضرت شاہ قطب آیا نور سوایا میرے والد گرامی سے غلام شین شہنشاہ عالم دعوت حضرت شاہ قطب آیا نور سوایا عالم علم نبونی دعوت کشف حقیقی پایا عالی پایا صورت شکل شباہت نبوی صورت شکل شباہت نبوی پاک محمد آیا دین سکھانا غلام محمد دے سر ہوئے کتب علی دا ساجا بار خدایا اور الف ازل دا پیر و ساڈا شیر محمد ماہی کی ملاگاہی آگے سنو لوکاں بھانے صورت بشری لوکاں بھانے صورت بشری سانو ذات الہی سر کمائی پیر امیر منیر میرے دی ماہ تنو کا ماہی شاہن شاہین غلام محمد مرشد باجو غلام محمد مرشد باجو اے گل مالم ناہی بچ گمراہی الف ازل دا پیر و ساڈا میں سلام پڑھتا پڑھا الف ازل دا پیر و ساڈا شیر محمد ماہی کی بلاگائی لوکاں بھانے صورت بشری سانو ذات الہی سر کمائی پیر امیر منیر میرے دی ماہ تنو کا ماہی شاہن شاہی غلام محمد مرشد باجو اے گل مالم ناہی گچ گمرائی یہ یار نہ دسے تو گل کھلتی نے کمال ہے